اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی؟ بہتر ہے، ہوش میں آ گئی ہے۔ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ فی الحال نہیں، وہ آپ سے ملنے سے قاصر ہے۔ یعنی وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ فی الحال ان کا آپ سے ملنا ممکن نہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ چند روز اپنے خدا کے ساتھ خلوت میں رہیں۔ وہ تنہا رہنا چاہتی ہیں۔ آپ کو ان کی یہ بات سمجھ میں آئی؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، نہ ہی آپ سے ملنے کے لیے ان کی وہ بےتابی اور نہ ہی اجتناب۔ میرا خیال ہے میں زلیخا کی اس کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ انہیں تنہا چھوڑ دیں۔ میرے خیال میں انہیں خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ بتائیں۔ خوشا نصیب زلیخا کے، یہ سعادت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ وہ سالوں ماری ماری پھریں، گھر گھر تلاش کیا، تب کہیں جا کر در یوسف پر پہنچی ہیں۔ خستہ و درماندہ دیدار یوسف کی امید میں دق الباب کیا، لیکن وہ جس نے دروازہ کھولا یوسف سے کہیں زیادہ خوبصورت ہستی تھی جس نے زلیخا کو قبول کیا۔ انصاف تو یہ ہے کہ یوسف کجا اور زیبائے مطلق خالق یکتا کجا۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس عنایت خداوندی پر جو زلیخا کو نصیب ہوئی حسد کروں۔ حسد کرنا اسناد کے شائع نشان ہے بھی نہیں۔ زلیخا پر تو رشک کرنا چاہیے۔ وہ دوسرے معشوق کے ساتھ خلوت گزی ہیں، اور میرے خیال میں یہ خلوت نشینی اور وجد کی کیفیت ان پر 40 روز تک طاری رہے گی۔ 40 روز؟ ہاں، اس سے پہلے وہ خلوت نشینی ترک نہیں کریں گی۔ سال ہا سال انہوں نے آپ کا انتظار کیا ہے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ کچھ عرصہ ان کا انتظار کریں۔ آج بھی وہ لوگ نہیں آئے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں ماں؟ کارواں والوں نے بتایا تو ہے وہ بھی آ جائیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو کہاں ہے؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ آ جائیں گے۔ آپ لوگ اکیلے کیوں آ گئے؟ تھوڑا انتظار کر لیتے تاکہ فرزندان یعقوب بھی ساتھ ہی آ جاتے۔ اگر ہم لوگ کنعان جلد نہ لوٹتے تو آپ سب لوگ بھوک سے مر چکے ہوتے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمیں وہاں مزید کتنا رکنا ہوگا۔ وہ لوگ انہیں لے گئے اور پھر ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔
حجرے کے پاس کچھ لوگ ہمارے منتظر کھڑے ہیں. ہاں، اگر میں غلط نہیں دیکھ رہا تو بابا بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دھول کیسی ہے دینا؟ وہی لوگ ہیں. ہاں، یہ اڑتی ہوئی دھول چوپایوں کی ہی ہے. آ گئے، وہ لوگ آ گئے. دادا جان، وہ لوگ آ گئے. آ گئے، آ گئے، وہ لوگ آ گئے. کارواں والے آ گئے. چلو ان کے استقبال کے لیے چلیں. چلو ان کی مدد کریں. نبی خدا ہمارے بیٹے آ گئے. سلام. سلام. آپ لوگ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ سانس تو لینے دو، پھر وجہ بھی بتا دیں گے. چلیں. خدا کا شکر ہے. دیکھا، حالانکہ بابا ان لوگوں کے آنے سے بہت خوش ہیں، لیکن پھر بھی ان سے ملنا نہیں چاہتی. وہ تو ظاہر ہے، وہ ان سے ناراض جو ہیں. بنیامین، باقی لوگ بھی آ گئے. میں بابا کے پاس جا رہا ہوں. ٹھیک ہو؟ میں آ گیا. سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ کیسے ہو تم؟ کیسے ہو؟ خوش آمدید. خوش آمدید میرے بھائی. سلام. سلام. تم کیسے ہو؟ بیٹے؟ سلام. ہم ٹھیک ہیں. خوش آمدید میرے بچوں. ہم سب تو پریشان ہو گئے تھے. خوش آمدید میرے بھائیوں. ہمارا کوئی قصور نہ تھا. ہم تو مصر پہنچتے ہی گندم خرید کر فوراً واپس لوٹنا چاہتے تھے، لیکن عزیز مصر نے ہمیں روک لیا. یعنی ہمیں اپنا مہمان بنا لیا. عزیز مصر کو ہم کنانی بھائیوں کی پذیرائی کرنے کا شوق ہو گیا تھا. وہ تو اگر ہم عزیز مصر سے آپ لوگوں کو انتظار، بھوک اور پریشانی کا نہ کہتے تو وہ ہمیں اب بھی نہیں آنے دیتے. بابا کہاں ہیں؟ جس روز سے آپ لوگ گئے ہیں تب سے پریشان اس راستے پر آنکھیں لگائے بیٹھے رہے. خاص طور پر اس وقت جب کنانی آپ لوگوں کے بغیر واپس لوٹ کر آئے تو بہت پریشان ہوئے. ابھی تک تو یہی تھے. جب تم لوگوں کی طرف سے آسودہ خاطر ہو گئے تو اپنے حجرے میں چلے گئے. ہاں، ہم نے دیکھا تھا انہیں. یعنی بابا اب بھی ہم سے نہیں ملنا چاہتے؟ وہ حق پر ہیں. یوسف کی یاد بھلا دینے والی نہیں. وہ نہیں ملنا چاہتے تو زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. شاؤن، جانوروں
لے جاؤ. چلو شاباش، چلو چلو سب گھر چلتے ہیں. چلو آ جاؤ آ جاؤ. دیگر کنانیوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل سمجھے. ہمیں خوشی ہے کہ فرزندان یعقوب خیریت سے پہنچ گئے. پاس گزار ہے یعقوب، خدا آپ کو سلامت رکھے. لوگوں سے کہیے کہ واپس کینان چلیں. چلیے واپس کنان چلے. اگر وہ ملنا نہیں چاہتے تو تم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان سے ملنے جاؤ. جاؤ جاؤ، جا کر ان کی احوال پرسی کرو. یہ بات تو ہے. بابا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے، ہم اندر آ سکتے ہیں. درود خداوند بر نبی خدا. سلام نبی اللہ. درود بر نبی خدا. سلام بر پیامبر خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. سلام بابا. سلام بابا. درود خداوند ہو تم سب پر. خوش ہو کے لوٹ آئے. ہم سب بھی بہت خوش ہیں کہ ہمیں دوبارہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی. امید ہے نبی خدا خیریت سے ہوں گے. ہم پریشان تھے، آنے میں دیر کیوں کر دی؟ عزیز مصر نے ہمیں روک لیا تھا. میرا مطلب ہے ہمیں اپنے پاس مہمان کیا تھا، ہمیں بہت عزت دی. یہ وہ گندم ہے جو عزیز مصر نے ہمیں دی ہے، بہت ہی عمدہ اور لذیذ ہے. مسرور کن خوشبو ہے، کتنی نشاد آور. نوید حیات دے رہی ہے. اس گندم سے بڑی مانوس سی خوشبو آ رہی ہے، گویا کنانیوں کو زندگی لوٹاتی ہے. عزیز مصر تمام مسافروں کو اسی طرح نوازتے اور قیام و طعام کرواتے ہیں. یہ صرف تم لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کیا ہے، کیونکہ دوسرے کنانیوں کے ساتھ تو بظاہر ایسا کچھ نہیں کیا. نہیں، صرف ہم پر ہی عنایات تھی ان کی. انہوں نے پورے 3 روز تک اپنے قصر میں ہماری بہترین پذیرائی کی. تم لوگوں نے پوچھا نہیں کہ ایک ہی شہر کے باشندوں سے یہ 2 طرح کے رویوں کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے یہ خصوصی برتاؤ ہمارے یکتا پرست ہونے کی وجہ سے ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تمہارے دیگر تمام کنانی ہم سفر ساتھی بھی یکتا پرست تھے. نہیں، یقیناً کوئی اور وجہ ہوگی. انہوں نے تو حتی اپنے مشیر خاص کو ہماری پذیرائی پر معمور کر رکھا تھا. مصر ایک عظیم سلطنت اور عزیز مصر ایک عظیم اور صاحب قدرت شخصیت ہے. پھر بھلا انہیں بے وقت چراہوں سے کیا سروکار؟ ان کی یہ لطف و عنایات یا تو از روئے حکمت تھی یا آشنائی. کیا تم نے انہیں پہچانا؟
یا انہوں نے کسی قسم کا اظہار آشنائی نہیں کیا؟ نہیں، کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ مجھے اور روبین کو ایسا لگا یا تو ہم انہیں جانتے ہیں یا پھر ہم نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ ہم نے بہت سوچا لیکن ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آیا۔ انہوں نے انعام و اکرام کی عوض تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہا؟ کوئی توقع، سوال، تقاضا؟ نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے، بھلا وہ ہم سے کیا چاہیں گے؟ حالانکہ عزیز مصر ایک مہربان اور فیاض انسان تھے، لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ گندم نصیب نہیں ہوئی۔ اگر آپ اور بنیامین بھی ہوتے تو ہمیں 2 حصے زیادہ گندم مل جاتی۔ کوئی بات نہیں، اگر ہر دفعہ اتنی گندم بھی لے آئے تو ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ اگلے سال کا پھر دیکھا جائے گا کہ مشیت خداوندی کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگلی بار کوئی امکان نہیں ہے بابا، بشرط یہ کہ بنیامین کو بھی اگلی بار اپنے ہمراہ مصر لے جائیں۔ یعنی اگر بنیامین تمہارے ساتھ نہیں جائے گا تو تم لوگ بھی گندم لینے نہیں جاؤ گے؟ نہیں بابا، شمون کا یہ مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلی بار اگر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو آپ لوگوں کو گندم نہیں دی جائے گی۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، اور وہ بھی تم سب لوگوں سے چھوٹا؟ انہیں ہماری باتوں سے پتا چلا تھا۔ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا ایک ضعیف باپ اور ایک چھوٹا بھائی ہے، لہٰذا ان کا بھی حصہ دے دیجیے۔ وہ ہم پر شک کرنے لگے تھے بابا کہ ہم ان کی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں بابا، ان کے خیال میں ہم زیادہ گندم لینے کے لیے ضعیف باپ اور ایک چھوٹے بھائی کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت یقین دلایا لیکن انہوں نے ہمارا یقین نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ سچ بول رہے ہیں تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لائیں تاکہ تصدیق ہو، اور کہا کہ اگر اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ نہیں لائے تو مصر آنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر گرفتار کر لیے جائیں گے۔ محال ہے کہ میں بنیامین کو تم لوگوں کے ہمراہ بھیجوں، یہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ خود کو سنبھالیے بابا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سکے گندم کی بوری میں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی اتنے سارے۔ تم لوگ اپنا کام کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ سکے مجھے گندم کی بوری سے ملے ہیں۔ گندم میں؟ یہ تو وہی سکے ہیں جو ہم نے معمولین کو گندم کی قیمت کے طور پر ادا کیے تھے۔ یہ ہمارے ہی تو سکے ہیں، تھیلی نہیں پہچان رہے؟ ہاں واقعی یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ گویا عزیز مصر نے ہمیں گندم بلا معاوضہ دے دی ہے۔ کہیں انہوں نے غلطی سے تو نہیں رکھ دیے؟ کوئی شک نہیں کہ ایسا آمدن کیا گیا ہو۔ کیا معلوم ان کا مقصد ہمارا امتحان لینا ہو۔ شاید عزیز مصر یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ہم اس امانت کو استعمال کر لیتے ہیں یا انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں نے دھوکہ دہی سے گندم کی قیمت ادا نہ کی ہو؟ آپ نے ہمیں حرام خوری کی تربیت نہیں دی بابا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بابا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں اس کے متعلق کچھ پتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عزیز مصر نے تم لوگوں کو اس طرح دوبارہ مصر آنے کی تشویق دلائی ہے، لیکن کیوں؟
हाँ, आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, मैं नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इकदाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक न होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरगबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है, क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके अमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदुम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार न करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना, हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के जहन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत और इकराम, गंदुम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के जहन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नीयत की गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचाने पे, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत न करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर है, वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदुम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोशियों को भेड़ियों के हवाले कर दें? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। वैसे किन बातों से जाहिर होता है? या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया। 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दुरूद बर जनाब इदार सिफ। तुम पर भी खुदावंद का दरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपको सलामत रखे।
درود بر نبی خدا. انتظار فرمایا جا رہا ہے. درود ہو میری اچھی اور مہربان آسنات پر. اور بانو زلیخا کی کیا خبر ہے؟ اسی طرح عبادت میں مصروف ہیں. بہت کم بولتی ہیں، کم سوتی ہیں، کھانے سے بھی کوئی خاص رغبت نہیں رکھتی. درود بر نبی خدا. آپ پر بھی خداوند کا درود ہو. بانو زلیخا کے لیے ہے؟ جی عالی جناب، شاید وہ چند لقمے تناول کر لیں. بیٹھیے. بانو، مجھے حیرت ہے کہ آپ ان کی آمد پر شروع ہی میں متوجہ کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے بالکل بھی ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا. لیکن بانو، پہلے تو آپ دور ہی سے ان کی بو محسوس کر لیا کرتی تھیں. آج وہ آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ کو ان کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا. اس وقت میرا معبود و معشوق یوسف تھا، لیکن اب مجھے کہیں بہتر معبود پرستش کے لیے مل گیا ہے. آپ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کی؟ کی تھی، تمہیں سنائی نہیں دی. معاملہ کیا تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پائی. کچھ نہیں، فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. انہیں اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے. خادماؤں کو بھی باہر بلوا لیں. ان کی موجودگی زلیخا کی خلوت میں خلل پیدا کرے گی. میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی، حالانکہ کافی راز و نیاز ہوئے ہیں، بس ہم میں ہی سننے کی صلاحیت نہ تھی. آپ تو خود محرم راز ہیں اور بخوبی سنائی بھی دیتا ہے. خود کو کم مت سمجھیں. دست پروردہ ہوں میں نبی خدا کی. جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں.
गंदम बस इतनी ही रह गई है। ये गंदम 2-3 दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़ें ज़बा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिल वक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ने उस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को भेज दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम माँ। सलाम। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ? तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे। और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं? आया मैं मुकस्सिर हूं। अब ज्यादा गंदम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजिर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदम सिर्फ मिस्र में दस्तयाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन्यामीन के बगैर हमें गंदम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन्यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन्यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा, आप मुतमईन रहें। यूसुफ को भी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदम नहीं मिलेगी बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत न होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। बशर्ते के आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते के क्या? बशर्ते के खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अहद करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। अहद करते हैं। हुक्म से वादा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ हम वादा करते हैं। हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और ईस्तार और काहिना ने माबद का क्या अजर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहां आकर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन्यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे।
हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महज़र में अहद करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने अहद की पासदारी करेंगे, और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल न करें तो हम मग़फ़िरत परवरदिगार से महरूम रहें और अज़ाब इलाही के सज़ावार। मैं इस मर्तबा अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूं, तुम लोगों के नहीं, और उसी से वापस लूंगा। पहले मैंने यूसुफ को लावी के सुपुर्द किया था, और जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो। उम्मीदवार हूं कि इस मर्तबा से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वगरना तुम लोग अपने बाप को जिंदा नहीं पाओगे। आपका खौफ बचा है बाबा। कोई भी इंसान उस जमात पर जो बदअहद पेमा शिकन हो एतमाद नहीं करता। आप हक बजाने में। जाओ जाओ और जाकर सफर की तैयारी करो, जाओ। जो सिक्के गंदम की बोरी से बरामद हुए थे उन्हें रख लिया? रख लिए हैं माँ, आप फिक्र मत करें। गुम ना हो जाए, वरना अजीज़े मिस्र तुम लोगों को चोर समझेंगे। बताया ना, संभाल कर रख लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, परेशान मत होइए। पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था। हमें क्या मालूम था कि किस्मत में अजीज़े मिस्र के मेहमान बनना लिखा था। ये कैसे मालूम कि इस बार भी वो आप लोगों को मेहमान करेंगे? जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते कुछ नहीं कह सकते। इस बार अजीज़े मिस्र हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, जैसे अब तो बड़े जरबख्श के लिबास पहनकर जा रहे हैं ना आप लोग। अजीज़े मिस्र भी जानते हैं कि कहत है। हमारे पास इतने होते तो पहले हम खाने का इंतजाम करते, ना कि लिबास का। खुदा निगहदार, अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार, हम रवाना होंगे। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। सलाम बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दुरूद पर नबी खुदा। खुदा तुम लोगों की हिफाजत करे। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। हमें दुआ नहीं देंगे बाबा? खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नहीं मालूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। अब भी बिन्यामीन की फिक्र दामनगीर है? नहीं, इस बार तो मुझे तुम सबकी फिक्र हो रही है। लगता है कि अजीज़े मिस्र के ज़हन में कोई मंसूबा है। बाबा, क्या आपके ख्याल में वो कोई मज़मूम मज़ाहिम रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं मालूम कि वो क्या इरादा रखते हैं। मुहतात रहना होगा। कैसी एहतियात बाबा? अजीज़े मिस्र यूजार सिर्फ तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हो कि अजीज़े मिस्र से आमना सामना ही ना हो। ये मुमकिन नहीं बाबा। सब हम 10 भाइयों को पहचानते हैं, और दरवाजे के मामून तो खास तौर पर। तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दरवाजे हैं, दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे
تو یقیناً اب تک نگہبانوں کو ہم 10 بھائیوں کے نام و نشان دے چکے ہوں گے. اور اگر تم 11 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تب کیا؟ یقیناً انہوں نے تاکید کی ہوگی کہ اگر 10 کنانی بھائیوں کو دیکھیں تو انہیں مطلع کریں. ہاں، میرے خیال میں اگر وہ ہمیں ایک ساتھ نہیں دیکھیں گے تو ہرگز نہیں پہچان پائیں گے. تو ٹھیک ہے، ایک ساتھ مت جانا. تو 2 افراد کر کے مختلف دروازوں سے جاؤ اور نہایت خاموشی سے اپنے گندم لے کر واپس لوٹاؤ. اس طرح اگر کوئی غلط ارادہ رکھتے بھی ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں، یہ ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم پہچان لی گئے تو اس صورت میں خود کو خدا کے سپرد کر کے سر تسلیم غم کر دینا. امید کرتا ہوں کہ بخیر و عافیت لوٹو گے. اپنا خیال رکھنا، بن یامین کی حفاظت کرنا. اب ہم مزید کسی رنج و مصیبت کے متحمل نہیں ہو سکتے. احتیاط کرنا میرے بچوں. آپ گھبرائیے نہیں ماں، ماجرا یوسف اب دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا. آپ پر درود خدا حافظ بابا. سلام بابا. اپنا خیال رکھ. خدا نے سلام بابا. سلام بابا. آپ پریشان مت ہو بابا، خدا نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھنا میرے بچے. یوسف کے بعد اب مجھ میں تمہاری دوری برداشت کرنے کی سکت نہیں. آپ نے مجھے خدا کے سپرد کیا ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں. اپنا بہت خیال رکھنا میرے بچوں. ضرور خالہ جان، ضرور. مجھے ماں کہو بن یامین، تم تو مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہو. ضرور مادر جان، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا ہے. جب سے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اپنی ماں کی جگہ آپ کو دیکھا ہے. یقین جانیے بھائی لاوی اور یہودا سے کہیں بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں. خدا نگہدار، خدا نگہدار. خدا نگہدار. خدا کرے کہ بخیریت کر واپس لوٹو. درود خداوند ہو تم پر. عزیز مصر کی کرم نوازی ہے. وہ 10 کنانی بھائی یاد ہے نا جن کی خاطرداری کی تھی؟ جی جی جناب، مجھے یاد ہے. وہی نا جو آپ کے پہلے مہمان ہوئے تھے. ہاں، وہ جیسے ہی آئے فی الفور انہیں میرے پاس لے کر آنا. کہنا کہ عزیز مصر کو آپ لوگوں سے کوئی ضروری کام ہے. اطاعت عالی جناب. جناب مالک پہلے ہی مجھے یہ حکم دے چکے ہیں. جناب عزیز مصر کا فرمان پہلے ہی پہنچا دیا گیا ہے. اطمینان رکھیں، انہیں خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. حرکت کریں. عزیز مصر کا کنانیوں کو اتنا زیادہ اہمیت دینا، بالخصوص ان 10 بھائیوں کو، عجیب نہیں؟ ہاں، خاص طور پر انہیں اپنے قصر میں مہمان کرنا. کسی بھی ملک کے باشندوں کو وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یقیناً کو خاص بات ہے. بابا، یوسف کے اس سخت تجربے کے بعد آپ نے بن یامین کو بھائیوں کے ساتھ کیوں بھیج دیا؟ کوئی اور چارہ نہ تھا. اس کے بھائی بن یامین کے بغیر ہرگز مصر نہیں جاتے. یعنی آپ اس بار بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ اہل کنعان قید سے 2 چار ہے اور میں اس بات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. دوسرے یہ کہ پہلے میں نے یوسف کو اس کے بھائیوں کے سپرد کیا تھا، بالخصوص لاوی کے. لیکن اب میں نے بنیامین کو خدا کے سپرد کیا ہے.
इधर इस तरफ आ जाओ बाबा के नूरे नजर। कहीं घोड़ों की जद में आ गए ना तो बाबा हमें कसूरवार ठहराएंगे। वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया है जो बाबा इतना ज्यादा चाहते हैं तुम दोनों को? बाबा तो मेरे बाबा हैं, अलबत्ता अजीज मिस्र बिना देखे ही मेरे इतने गर्विदा क्यों हो गए?